بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر نماز میں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ مدد مانگنا یہ کثرت سے ثابت ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں کہ اللہ رب العزت سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ بطور مسبب کے مانگی جاتی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جاتی ہے، چاہے انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں یا صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا عام لوگ ہوں، جس سے بھی مدد مانگی جاتی ہے وہ بطور سبب کے مانگی جاتی ہے، بطور ذریعے کے مانگی جاتی ہے۔ تو یہ اگر فرق رکھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں جو ذکر آیا ہے کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ بطور مسبب کے ہے کہ سبب کو پیدا کرنے والا تو ہے، اس حیثیت سے تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور کسی کو سبب کو پیدا کرنے والا نہیں مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن بطور سبب کے اور بطور ذریعے کے اور بطور وسیلے کے کسی سے بھی جو ہے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں جو مدد کر سکتا ہے، اور اس سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں جو مدد نہیں کر سکتا، بطور ذریعے اور بطور سبب کے۔ حقیقت میں مسبب کو اللہ رب العزت کو مان کر پھر اس کے بعد سبب کسی کو بھی آپ مانیں اور ذریعہ کسی کو بھی آپ اگر مان کر جو ہے اس سے مدد مانگیں تو بالکل مانگی جا سکتی ہے۔ اور اس کی مثالیں جو ہے بے شمار ہے۔ پہلے تو ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے مسلسل دن بھر مدد مانگتے ہی رہتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے پانی دے دو، کسی کو کہتے ہیں کہ کھانا دے دو، کسی سے جو ہے آپ لوہار کے پاس سے لوہا کٹوا کھلاتے ہیں، کسی آپ جو ہے اپنی کرسیاں بنواتے ہیں۔ ہر چیز میں جو ہے مجھے کرسی بنا کے دے دو، مجھے نوکری دے دو، مجھے پیسے دے دو، مجھے ہر چیز میں جو ہے ایک دوسرے سے ہم مدد مانگتے ہی ہیں۔ گھر کے اندر بھی مانگتے ہیں، گھر کے باہر مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہی حال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور انسانوں کے ہر زمانے میں یہی جو ہے طریقہ رہا ہے، اور یہی اللہ رب العزت کی سنت اور اس کی فطرت اور اس کا جو ہے نظام جو انسانوں کی زندگی کا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جاری کر رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے مدد مانگے بغیر، اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں سے بطور سبب کے مدد مانگے بغیر زندگیاں گزر ہی نہیں سکتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے اصحاب سے جو ہے مدد مانگی ہے، بلکہ غیر مسلموں سے جو ہے مدد مانگی ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زرہ جو ہے رہن رکھ کے اس کے بدلے جو ہے یہودی سے قرضہ کئی دفعہ جو ہے لیے تھے، اور اسی طرح جو ہے مختلف چیزوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے قرآن کریم میں، آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین جو تھے آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے اصحاب جو تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی طرف آپ کی مدد کرنے والے، یا اللہ کی مدد کرنے والے۔ اللہ کی مدد کرنے والے مطلب اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے مدد کرنے والے، یہ معنی ہوتا ہے۔ یا اللہ جس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس راہ پر چل کر اس مدد کو اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے کون ہیں، یہ بھی اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے۔ تو مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مانگا، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو لانے کے لیے جو ہے آپ نے مدد مانگی تھی۔ ایکم یأتینی بعرشہا، سورہ نمل میں ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے تم میں جو مجھے بلقیس کا جو ہے تخت لا کر میرے سامنے، وہ ان کے حاضر ہونے سے پہلے، یعنی بلقیس وغیرہ اپنے لشکر اور اس کے ساتھ جو ہے نکل پڑے تھے، وہ اپنے حشم کے ساتھ جو ہے نکل پڑے تھے، تو ان کے جو ہے سبأ سے فلسطین کو آنے سے پہلے کون مجھے جو ہے
بلقیس کا تخت میرے سامنے یہاں پیش کر سکتا ہے، لا کر دے سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے جن نے بھی کہا کہ میں لا سکتا ہوں، اور جو ہے اللہ کے ولی جو آصف بن برخیہ جن کا نام ہے کہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ میں اس کو جو ہے لا کے دے سکتا ہوں۔ تو بہرحال مدد مانگنا یہ ثابت ہے، پھر ان کا مدد کرنا بھی ثابت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے جو ہے اس کو وہاں حاضر کر دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہو گئی۔ تو یہ اس طرح انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امتیوں سے جو ہے مدد مانگتے رہے، اسی طرح امتی بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے مدد مانگتے رہے۔ جب کسی کے کوئی نابینا ہو جاتا تھا تو حضرت روح اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے تھے کہ آپ مدد فرمائیے ہماری، کہ ہمارا یہ شخص جو ہے نابینا ہو گیا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا تو کہتے کہ دیکھو ہمارے پاس انتقال ہو گیا، تو حضرت سیدنا روح اللہ تشریف لاتے اور جو ہے اس پہ ہاتھ پھیرتے، اور وہ جو ہے یا تو زندہ ہو جاتا، یا اگر نابینا ہے تو بینا ہو جاتا، اور اس طرح جو ہے سارے واقعات جو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے رہے، اسی طرح حضور پاک علیہ وآلہ السلام سے مدد مانگتے رہے۔ جیسا کہ بارش کی جو ہے تنگی ہو گئی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی، یا رسول اللہ استسقی لامتک، اپنی امت کے لیے جو ہے آپ باران کو طلب کیجئے۔ اور شاید ذہن میں کچھ یہ بھی سوال آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ مدد مانگنا نہیں ہے، نہیں، یہ بھی مدد مانگنا ہے۔ امدنا بدعائک یا اخی بولتے ہیں، اے میرے بھائی دعا کے ذریعے میری مدد کر۔ تو یہ دعا مانگنا بھی جو ہے مدد مانگنا ہی ہے۔ آپ براہ راست اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو یہ آپ کسی اور سے مدد نہیں مانگے ہوتے، صرف آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے ہوتے۔ اس میں بھی کیا ہے، آپ جو دل کی مدد لیتے ہیں یا زبان کی مدد لیتے ہیں یا ہاتھوں کی مدد لیتے ہیں، یہ سارا کچھ مدد لینا ہی ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش کے لیے جو ہے مدد طلب کی گئی۔ پنڈلی ایک صحابی کی ٹوٹ گئی تھی، وہ آ کے جو ہے حضور کی خدمت میں اپنی پنڈلی کو رکھ دیے، تو حضور نے جو ہے ان کا ہاتھ پھیرا تو ان کی پنڈلی جو ہے ٹھیک ہو گئی اور جڑ گئی۔ اور اسی طرح ایک صحابی کی جو ہے آنکھ نکل گئی تھی، وہ سرکار کے پاس دوڑے دوڑے آ گئے، تو سرکار ان کی آنکھ کو جو ہے واپس لگا دیے۔ تو یہ سارا دوڑ کے آنا یا الفاظ سے کہنا یا اپنے عمل سے کر کے دکھانا کہ مجھے آپ کچھ مدد فرمائیے اس موقع پہ، یہ کیا ہے، یہ سب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات یعنی بے شمار ہیں، ہم جو ہے ایک جواب میں اس کا احصاء نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے آپ سے مدد مانگی جاتی رہی، جیسا فتح الباری میں ہے کہ ایک شخص آیا تھا بارش طلب کرنے کے لیے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا تھا، اس وقت اس نے آ کے سرکار کے قبر انور پہ کھڑا ہوا، آپ قبر کے پاس کھڑا ہو کے اس نے جو ہے یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے جو ہے بارش کو طلب فرمائیے، بے شک وہ جو تحقیق کے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے بارش بھی ہوئی۔ اور اسی طرح جو ہے مغفرت گناہوں کی مغفرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی گئی، جیسا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں، اور تقریباً سارے فقہاء نے کتاب الحج کے بیان میں، جہاں فقہ کی کتابوں میں آتا ہے تو یہ واقعے کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کو جو ہے طلب کرنے کے لیے آیا، اور کچھ اشعار اس نے کہے سرکار کی شان میں، اور جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کی آیت اس نے پڑھی، تو اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اللہ نے آپ کا راستہ دکھایا تھا مغفرت کو طلب کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کو جو ہے سرکار نے کسی کے ذریعے خواب میں آ کے یہ بشارت دی کہ جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس طرح کا مدد طلب کرنا سرکار سے بے شمار جو ہے اس طرح کے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ اور ایک واقعہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے، جو ائمہ کرام جن میں امام طبرانی اور امام ابو الشیخ اور امام ابن المقرئ، یہ تین جو محدثین ہیں، ان کا ذکر جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام ابن المقری کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ تینوں جو ہے مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور جو ہے تنگ دستی ایسی ہو گئی تھی کہ پیسے پورے ختم ہو گئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب مدت زیادہ طویل ہو گئی اور بھوک کی سختی بڑی شدت سے محسوس ہونے لگی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور پہ یہ لوگ حاضر ہوئے، اور ان میں سے جو ہے امام ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے محدث و بڑے، آپ جو ہے ان کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور امام ذہبی کی کتاب جو ہے تذکرۃ الحفاظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون شخصیت ہے وہ، اور جو امام طبرانی کے ساتھی تھے۔ امام طبرانی کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں کتنے بڑے محدث ہیں۔ تو امام ابو الشیخ نے کیا کیا، سرکار کے قبر انور پہ حاضر ہو کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الجوع، بھوک یا رسول اللہ، بھوک لگی ہے یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اب بھوک تو ان کو لگ رہی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن یہ اتنے بڑے ائمہ ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار جو ہے بہت عظیم سبب ہے، ایسا سبب ہے جہاں سے محروم آدمی نہیں لوٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے عظیم سبب اور وسیلہ بنایا ہے قضاء حاجات اور حاجت روائیوں کے لیے۔ بہرحال یہ معروضہ پیش کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر وہاں سے اٹھے، جیسے ہی اٹھے تو دروازے کے پاس ایک علوی آدمی آئے۔ علوی کون ہے؟ جو سیدنا امام علی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ دو لڑکے تھے یا دو خادم تھے۔ تو بہت سارا کھانا وہ جو ہے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے ہمارے پاس لائے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری شکایت کی، یعنی ہم مدینے میں ہیں اور مدینے والے ہم کو کچھ نہیں کھلائے، اس طرح انہوں نے لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم لوگوں نے میری شکایت کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے تم لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو لے جانے کے لیے سرکار نے جو ہے حکم فرمایا۔ اور اس طرح کے جو ہے بہت سارے واقعات ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مزید ایک واقعہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الربیع بن سالم جو ہے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ محمد بن عبید اللہ جو ایک بڑے عالم اور بڑے جو ہے امام گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو جو ہے قبر کے پاس رکھا گیا، قبر کے کنارے پر جا رکھا گیا، اور وہ زمانہ تھا جو ہے قحط کا، تو قبر کے کنارے پہ ابھی اندر رکھنے کے لیے جو ہے جب رکھا گیا تو اس حالت میں جو ہے وہیں کونے پہ رکھ کر ان سے جو ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، تو ان کو جو ہے قبر میں اتارنے سے پہلے جو ہے یا بہرحال ان سے جو ہے مدد طلب کرنے پر، ان کے وسیلے سے جو ہے مانگنے پر بے انتہا جو ہے بڑی تیز موسلا دھار بارش ہونے لگی، کہ لوگ جو ہے پھر آپ کی قبر کی زیارت کے لیے کئی زمانے تک، ایک ہفتے تک جو ہے مسلسل کیچڑ میں سے گزر کے آنا پڑا، اتنی بارش ہوئی۔ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں۔ بطور سبب کے کسی سے بھی جو ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، بطور مسبب کے صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔